السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ شخص روزانہ نماز کے بعد بنا دعا مانگے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ کو ان کو سمجھانا چاہیے کہ نماز کے بعد دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ قاری صاحب کافی دنوں سے ہم نوٹ کر رہے ہیں یہ نماز کے فوراً بعد چلا جاتا ہے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ بچے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ قاری صاحب مجبوری ایک دن ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، ہم تو یہ کافی عرصے سے نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہر نماز کے بعد بنا دعا مانگے یہاں سے چلتا بنتا ہے۔ قاری صاحب ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بعد دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ جی بچے، قاری صاحب یہ بات ہم بچوں کو سمجھ آتی ہے، بڑوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ قاری صاحب ہمارا تو کہنا نہیں بنتا، آپ اس سے پوچھیے گا یہ بات۔ چلیں دعا منگوائیں۔ او بھائی بات سنیں، بھائی جان بات سنیں۔ قاری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے تکبر سے وہ جا رہے ہیں، اس میں انا ہے، اس چیز کو انا کہتے ہیں کہ نماز کے بعد وہ دعا بھی نہیں مان کے جا رہا۔ بچے پہلے دعا کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ چلو قاری صاحب اگر آپ اتنا اسرار کاری رہے ہیں تو چلتے ہیں اس کے پیچھے، اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جاتا ہے۔ چلتے ہیں۔ قاری صاحب اگر اس کا کوئی بزنس ہے، کوئی کام ہے، تو 2 منٹ لیٹ نہیں ہو سکتا؟ جو نماز کے لیے وقت نکال سکتا ہے وہ دعا کے لیے بھی وقت نکال سکتا ہے۔ چلیں۔ بھائی ایسے کسی کے گھر جھانکنا اچھی بات نہیں ہے۔ قاری صاحب تو اندر چل لیتے ہیں۔ بھائی ان کا پردہ بھی تو ہو سکتا کوئی ہے۔ پردہ نہیں ہے قاری صاحب، 2 ہی بھائی رہتے ہیں اس گھر میں، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کی بیوی ہیں۔ چلو اندر چلتے ہیں، پھر بھی پوچھ لیتے ہیں۔ پوچھ لیتے ہیں۔ آئیں۔ یہ لو بھائی قمیض، جلدی جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ پہلے بھی اس مسجد میں میرے اوپر رولا ڈال دیا ہے، ہر بار کہتے ہیں کہ تو دعا نہیں مانگتا۔ تو جلدی جا، نماز کا ٹائم پورا ہونے والا ہے، تو نماز پڑھ کے آ، میں اتنی دیر میں بیٹھ کے دعا مانگ لیتا ہوں۔ تو بھیا آپ ان کو سمجھا دو نا۔ یار کیا سمجھاؤں، بس نہیں سمجھتے وہ۔ تو جا جلدی نماز پڑھ، جلدی کر میں دعا مانگ لوں۔ خیر تو ہے قاری صاحب؟ نہیں آپ کے بھائی سے کوئی بات کرنی تھی ہم نے۔ چلیں میں بھی ابھی نماز پڑھ کے آیا۔ بھائی بات کرنی تھی۔ جی بھائی اندر آ جائیں۔ آؤ قاری صاحب، آپ ہم غریبوں کے گھر۔ بھائی دراصل بات یہ تھی کہ ہم پتہ کرنے آئے تھے کہ آپ نماز کے بعد دعا مانگے بغیر کیوں چلے آتے؟ دراصل بات کچھ یہ ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہمارے پاس پہننے کے لیے صرف ایک قمیض ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں وہ قمیض پہن کر نماز پڑھنے جاتا ہوں، اور جلدی سے واپس آ کر وہی قمیض اتار کر اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھ لے اور اس کی نماز قضا نہ ہو۔ اور جہاں تک دعا کی بات ہے تو میں دعا یہیں بیٹھ کے مانگ لیتا ہوں۔ یار ہم تو دل میں ان کے لیے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، کیا کیا سوچ رہے تھے۔ قاری صاحب ان کی تو اس غربت کے حالات میں بھی نماز قضا نہیں ہو رہی۔ جی بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا، نماز تو کسی بھی حالت میں ہم پہ معاف نہیں ہے، چاہے ہم غریب ہیں، چاہے ہم تکلیف میں ہیں، چاہے کسی بھی ہم پریشانی میں ہیں۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ نماز ہم سب پر فرض ہے، اور فرض سے کوتاہی کر کے نہ کسی امیر کو اور نہ ہی کسی غریب کو معافی مل سکتی ہے۔